آئے اے اللہ عقل مند کون ہے؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو کھڑے ہو کر کے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو بیٹھ کر کے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو لیٹ کر کے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ آیت ہمیں بھی سبق دے رہی ہے۔ ہمارے یہاں جس کے پاس چند پیسے آ جائیں نا تو اس کو عقل کا دانت نکل آتا ہے، غریب آدمی کی قیمتی باتوں کو بھی نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور پیسے والے کی بے وقوفی بھری باتوں کو بھی غور سے ہاتھ پر ہاتھ دھر کے سنا جاتا ہے۔ یہ سماج کی حقیقت۔ پیسے سے بڑا کوئی ہنر نہیں ہے، دولت سے بڑا کوئی ہنر نہیں ہے آج کے زمانے میں۔ مگر یاد رکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ عقل مند وہ لوگ نہیں جن کا بزنس بہت ٹاپ پہ چل رہا ہے، عقل مند وہ نہیں ہے جن کے پاس دنیا بھر کی پراپرٹی ہے، عقل مند وہ ہیں جن کی زندگی میں اللہ کا ذکر ہے، جس کو اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق نہ ملے، جس کو اللہ اپنے گھر میں 5 ٹائم آنے کی توفیق نہ دے، جو 5 ٹائم کی نماز پڑھنے کے بھی جس کی زندگی میں جو اتنا بزی ہو جائے کہ اس کو 5 ٹائم کی نماز۔ پورے فلسطین کو کھنڈر بنا دیا، ہزاروں لاکھوں بچوں کو مار دیا، اور یہ بدلہ لینے کی بات کرتے ہیں۔ یہ مغضوب علیہم قوم ہے میرے بھائی، یہ اپنے آپ کو امن کی علمبردار کہہ رہی ہے۔ وہ کمبخت جو ہے کیمرے کے سامنے اپنے آپ کو امن کا علمبردار، جو دنیا کی جو طاقتیں اس کا ویرودھ کر رہی ہیں، اس کو وہ کہہ رہا ہے کہ صاحب آپ آتنکوادیوں کا ساتھ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو وہ امن کا پیکر قرار دے رہا ہے، اور اپنے خلاف جو بھی طاقتیں ہیں ان کو وہ دہشت گرد قرار دے رہے ہیں۔ یہی دنیا میں چل رہا ہے۔ تو سورہ فاتحہ میں ہم اللہ سے یہ بھی دعا کرتے کہ اے اللہ ہمیں اس خبیث قوم کے راستے پہ نہ چلا، یہودیوں کے راستے پہ مت چلا، غیر المغضوب علیہم، ان کے راستے پہ مت چلا جن کے اوپر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر بھی مت چلا جو گمراہ ہو گئے، جو بھٹک گئے۔ ہدایت دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے میرے ساتھ، اور یہ وہ نعمت ہے دنیا میں آپ کے پاس کچھ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اسکولوں کا ماحول ہے، کالجوں کا ماحول ہے، یونیورسٹی کا ماحول ہے تو کھلا ماحول ہے، ہاں تو کفریہ ماحول ہے، شرکیہ ماحول ہے۔ اس ماحول میں پڑھنے والی ہماری بچی جب گھر واپس آئے اس کا دین کیسے بچا لیں، یہ بہت بڑا چیلنج ہے میرے ساتھ۔ اور اس کے جب اسباب پر آپ غور کریں گے، ایک سبب اور بھی ہے، لڑکیوں کو پڑھانا اور لڑکوں کو بٹھا دینا، یہ بہت بڑا سبب ہے۔ لڑکیوں کو خوب پڑھاؤ، لڑکوں کو نکما بنا دو۔ میں خود ایک ٹیچر ہوں، میں سروے بتا رہا ہوں، آپ کے علاقے کا سروے بتا رہا ہوں۔ لڑکیوں کی پڑھائی پر گارجین توجہ دے رہا ہے، لڑکی کے ڈریس پہ توجہ دے رہا ہے، لڑکی کی کتابوں، لڑکا پڑھنے میں انٹرسٹ لے رہا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں لے رہا ہے چلو بھائی کام پہ لگ جاؤ۔ لڑکا اگر پڑھائی میں اچھا بھی ہے، ایک خاص وقت کے بعد 5 تک پڑھ لیا، 8 تک پڑھ لیا، بہت پڑھ لیا، 10 تک پڑھ لیا، چلو بھائی کام پہ لگ جاؤ۔ لڑکیوں کی پڑھائی پر فوکس اور لڑکوں کی پڑھائی سے غفلت، یہ بہت بڑا سبب ہے ہماری قوم کی بچیوں کے مرتد ہونے کا، یہ بہت بڑی وجہ ہے میرے بھائی۔ اس پر یہ قبروں پر چلنے والی دکانیں، غیر اللہ کے نام پر کٹنے والے مرغے اور بکرے، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ امت ہدایت سے دور ہو چکی ہے۔ اس امت نے توحید کا درس بھلا دیا ہے، یہ امت لا الہ الا اللہ کو بھلا چکی ہے میرے پیارے ساتھی، اور اسی لیے جوتے کھا رہی ہے پوری دنیا میں۔ وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں، وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان میں۔ ہماری پہچان قبر پرستی سے، ہماری پہچان شرکیہ کاموں سے، جس کام پر اللہ کے نبی اپنے انتقال کے پہلے لعنت کر کے گئے، اپنے وفات کے پہلے بے چینی اور بے قراری کے عالم میں لعنت کر کے گئے، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ان یہود و نصارہ پر، انہوں نے قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لی۔ وہ کام آج مسلمان کر رہے ہیں۔ ارے وہ کام تو مسلمان کر رہا ہے اور یہود و نصارہ سے ایک قدم آگے بڑھ کے کر رہا ہے۔ انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنایا تھا، ولیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنایا تھا، مسلمان گھوڑے کی قبر بنا کے، کتے اور بلی کی قبریں بنا کے اس کے اوپر سجدہ کر رہا ہے۔ تو ہدایت بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی، اور اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں، ارے وہ کام تو مسلمان کر رہا ہے اور یہود و نصارہ سے ایک قدم آگے بڑھ کے کر رہا ہے۔ انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنایا تھا، ولیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنایا تھا، مسلمان گھوڑے کی قبر بنا کے، کتے اور بلی کی قبریں بنا کے اس کے اوپر سجدہ کر رہا ہے۔ تو ہدایت بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی، اور اسی لیے میں کہنا چاہوں گا اس ہدایت کی نعمت کی قدر کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ مسلمانوں کے ہزاروں فرقوں میں، سینکڑوں فرقوں میں اللہ نے آپ کو اس جماعت کے ساتھ جوڑا ہے جو توحید والی جماعت ہے۔ آپ قبر پہ سجدہ نہیں کرتے، آپ کے گھر میں گنڈا تعویذ نہیں ہے، آپ کے گھر میں کوئی شرکیہ کام نہیں ہے، اللہ کا 1000 بار شکر ادا کرو، اللہ نے آپ کو توحید سے جوڑا ہے۔ اور جب توحید کی اس نعمت سے جوڑا ہے تو اپنے گھر میں جو بہو لاؤ وہ بھی توحید والی لاؤ۔ یہ ڈھکوسلے بند کر دو، ہم لائیں گے تو ہم سدھار لیں گے، ہم سدھار لیں گے، یہ ڈھکوسلے بند کر دو۔
ہم نے گھروں کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے گھروں کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر معاملے میں، ہر فیملی میں بیوی شوہر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون۔ ردائے عصمت کو تار کر کے کسی سے نظروں کو چار کر کے، ردائے عصمت کو تار کر کے کسی سے نظروں کو چار کر کے، حیا کو عفت کو مار کر کے، ملے جو عشق و وفا و الفت، تو ایسی الفت سے میں بری ہوں۔ عجیب رسم وفا چلی ہے دلوں میں، اب تو ہوس پلی ہے۔ عجیب رسم وفا چلی ہے دلوں میں، اب تو ہوس پلی ہے۔ حیا بھی آنکھوں سے اب ڈھلی ہے، اگر یہی ہے دلوں کی چاہت، تو ایسی چاہت سے میں بری ہوں۔ اے بنت حوا تو سن ذرا سا، پہن لے زیور تو اب حیا کا۔ اے بنت حوا تو سن ذرا سا، پہن لے زیور تو اب حیا کا۔ یہی ہے چہرے کا تیرے غازہ، یہی ہے چہرے کا تیرے غازہ۔ اور اس کو کھو کر ملے جو شہرت، تو ایسی شہرت سے میں بری ہوں، تو ایسی شہرت سے میں بری ہوں۔ نیا زمانہ نیا چلن ہے، ہر ایک خود میں
ہی اب مگن ہے، خزاں سے دو چار یہ چمن ہے، ترقیوں کی یہی ہے رفعت، تو ایسی رفعت سے میں بری ہوں۔ زباں پہ حرص و ہوا کے نغمے ہیں لوگ اپنوں سے آج سہمے، زباں پہ حرص و ہوا کے نغمے ہیں لوگ اپنوں سے آج سہمے، قدم قدم پر ہزار صدمے، سکون کھو کر ملے جو دولت، تو ایسی دولت سے میں بری ہوں۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، جامع مسجد اہل حدیث غلہ بجرڈیہا میں آج کا یہ پروگرام علاقائی جمعیت اہل حدیث بجرڈیہا کی جانب سے منعقد ہوا ہے، اور میں اس معاملے میں مبارکباد دیتا ہوں اس علاقے کی جمعیت کے ذمہ داروں کو کہ یہ وقتاً فوقتاً بجرڈیہا کی مختلف مساجد میں دروس کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ رمضان میں بھی میں نے دیکھا کہ دروس کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا، اور اس کے بعد بھی تھوڑی بہت مصروفیات بدستور چل رہی ہیں، قائم ہیں۔ اللہ مزید اس جمعیت کو متحرک اور فعال بنائے، اور جو کوششیں ہو رہی ہیں اللہ ان کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو اخلاص کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ ہمارے عزیز دوست شیخ اقبال احسن سلفی حفظہ اللہ نے شوہر اور بیوی کے رشتے کے تعلق سے بڑی قیمتی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ایک سماجی موضوع تھا، اور سماج پر شیخ محترم کی بڑی گہری نظر ہے، اور اس طریقے کے موضوعات کو سماج سے مثالوں سے مزین کر کے وہ پیش کرتے ہیں، تو ہم اور آپ جب سنتے ہیں تو موضوع کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، اچھا لگتا ہے۔ ہم میں سے جو حضرات شادی شدہ ہیں ان کے لیے بڑے کام کا یہ موضوع تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زندگیوں میں جو حقوق اور جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہیں انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آج کی اس نشست میں نے جو موضوع منتخب کیا ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے۔ اللہ کے رسول کی ایک دعا کو ہم ایکسپلین کریں گے، اس کو تھوڑا سا سمجھائیں گے، اس کی تشریح کریں گے، اور اسی پر ہم بات ختم کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم دیا تھا۔ آپ جو باتیں بولتے تھے ان باتوں میں بڑی گہرائی ہوتی تھی۔ آپ کو دریا کو کوزے میں بند کرنے کا ہنر آتا تھا۔ آپ کی چھوٹی چھوٹی حدیثوں پر بڑی بڑی کتابیں لکھی، ایک ایک حدیث کی شرح پر علماء نے کئی جلدیں لکھی، اور خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں یہ بڑی قیمتی دعائیں ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو دعا کرتے ہیں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے کیجئے۔ بندہ جس زبان میں بھی اللہ سے مانگے اللہ قبول کرے، مگر کوشش یہ کیجئے کہ رسول اکرم کی دعاؤں کو یاد کر لیجیے۔ ہمارے ہاں جو ہماری مقامی جمعیت اہل حدیث ہے ہمارے علاقے کی، شہر شمالی کی، اس جمعیت نے آج کل ایک سمر کورس شروع کیا ہے بچوں کے لیے، جو اسکول میں بچے پڑھتے ہیں۔ تو اتفاق سے آج ایک کلاس میں بھی لینے گیا تھا، وہاں پڑھانے گیا تھا بچوں کو، تو وہ دعائیں جو ہیں بچوں کے سلیبس میں تھی، تو اس میں یہ دعا بھی تھی، وہیں سے یہ موضوع میرے ذہن میں آیا۔ یہ دعا حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھتے تھے، اور یہ صحیح مسلم کے اندر یہ دعا موجود ہے۔ کیا ہے دعا؟ اللہم انی
اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے 4 چیزیں مانگتا ہوں، 4 چیزوں کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اللہم انی اسألک الہدی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں، والتقی تقوی مانگتا ہوں، والعفاف پاک دامنی مانگتا ہوں، والغنی مالداری مانگتا ہوں۔ غور کیجئے، یہ 4 چیزیں اگر حاصل ہو جائیں تو دنیا اور آخرت سب مل جائے گی آپ کو، پوری کامیابی ان 4 چیزوں کے اندر شامل ہے۔ اس میں ایک ایک لفظ پر غور کیجئے کہ نبی نے اللہ سے کیا مانگا۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی نے کیا مانگا؟ اللہم انی اسألک الہدی، اے اللہ تو مجھ کو ہدایت دے دے۔ یہ ہدایت کیا ہوتی ہے؟ زندگی کے ہر موڑ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو رہنمائی ملے، گائیڈنس ملے، مارگ درشن ملے۔ بھائی آپ اندھیرا ہے، جا رہے راستے میں، اگر آپ کے پاس ایک ٹارچ ہے، ایک لائٹ ہے، تو آپ ٹھوکر نہیں کھائیں گے، آپ چوٹ نہیں کھائیں گے، آپ راستہ نہیں بھٹکیں گے۔ دنیا میں شیطان کے پھیلائے ہوئے اتنے بریکرز ہیں کہ زندگی کی گاڑی کہاں ٹھوکر کھا کے گر جائے نہیں معلوم۔ اسی لیے زندگی میں سب سے زیادہ اور سب سے امپورٹنٹ اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہدایت ہے۔ 5 ٹائم کی نماز میں بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کے کیا مانگتا ہے؟ سورہ فاتحہ میں ہم کیا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، بغیر سورہ فاتحہ کے کوئی نماز نہیں ہوتی۔ ہمارا تو یہی عقیدہ ہے نا، ہمارا تو اسی پر عمل ہے۔ ہم تو امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، جنازے میں بھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہماری کوئی نماز بغیر سورہ فاتحہ کا۔ سورہ فاتحہ کی ہر رکعت میں اللہ سے ہم نے روزگار نہیں مانگا، بال بچوں کی صحت نہیں مانگی، اچھا مکان نہیں مانگا، اچھی بیوی نہیں مانگی، اچھا گھر نہیں مانگا۔ کیا مانگا؟ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار تو ہم کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق دے، ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر تو ہم کو چلا جن کے اوپر تیرا انعام ہوا، تیرا کرم ہوا۔ نبیوں کے راستے پہ چلا، صدیقین کے راستے پہ چلا، شہیدوں کے راستے پہ چلا، صالحین کے راستے پہ چلا۔ لوگ ہم کو کہتے ہیں صاحب یہ ولیوں کو نہیں مانتے، غازی میاں کا میلہ نہیں مناتے اس لیے نہیں مانتے، ولیوں کی قبر پہ سجدہ نہیں کرتے، ان کے نام سے مرغا ذبح نہیں کرتے اس لیے نہیں مانتے۔ ارے بھائی ہم تو ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ میں ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ ولیوں کے راستے پہ چلا۔ ولیوں کا راستہ شرک کا راستہ نہیں تھا، ولیوں کا راستہ بدعت کا راستہ نہیں تھا، ولیوں کا راستہ وہی تھا جو صحابہ کا راستہ تھا، جو نبی کا راستہ تھا، جس کو اللہ نے صراط مستقیم کہا ہے۔ ہم تو ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تو ان کے راستے پر چلا جن کے اوپر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم، ان کے راستے پر تو مت چلا جن کے اوپر تیرا غضب ہوا، یہودیوں کے راستے پر مت چلا۔ ابھی اسرائیل کا جو راشٹرپتی ہے، کیا نام ہے اس کا؟ نیتن یاہو، اس کا ایک ابھی جو ہے میں لیٹسٹ ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس نے اپنے بیان میں کہا کہ ہم حماس کو تباہ کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ 7 اکتوبر، آج سے تقریباً 2-3 سال پہلے 7 اکتوبر کو حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا، بہت سارے اسرائیلیوں کو مارا تھا۔ ظلم کسی کی طرف سے بھی ہو، ہم ظلم کو ظلم کہتے ہیں، غلط کو غلط کہتے ہیں، حماس کے اس قدم کو ہم صحیح نہیں کہتے۔ نیتن یاہو کیا کہہ رہا ہے کہ حماس نے ہمارے بچوں کو مارا، ہماری عورتوں کے ساتھ ریپ کیا، ہم بدلہ لیں گے اور ہم بدلہ لے رہے ہیں۔ ارے پورے غازہ کو تباہ کر دیا، پورے فلسطین کو کھنڈر بنا دیا، ہزاروں لاکھوں بچوں کو مار دیا، اور یہ بدلہ لینے کی بات کرتے ہیں۔ یہ مغضوب علیہم قوم ہے میرے بھائی، یہ اپنے آپ کو امن کی علمبردار کہہ رہی ہے۔ وہ کمبخت جو ہے کیمرے کے سامنے اپنے آپ کو امن کا علمبردار، جو دنیا کی جو طاقتیں اس کا ویرودھ کر رہی ہیں، اس کو وہ کہہ رہا ہے کہ صاحب آپ آتنکوادیوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔
اپنے آپ کو وہ امن کا پیکر قرار دے رہا ہے اور اپنے خلاف جو بھی طاقتیں ہیں ان کو وہ دہشت گرد قرار دے رہا ہے. یہی دنیا میں چل رہا ہے. تو سورہ فاتحہ میں ہم اللہ سے یہ بھی دعا کرتے کہ اے اللہ ہمیں اس خبیث قوم کے راستے پہ نہ چلا، یہودیوں کے راستے پہ مت چلا، غیر المغضوب علیہم، ان کے راستے پہ مت چلا جن کے اوپر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر بھی مت چلا جو گمراہ ہو گئے، جو بھٹک گئے. ہدایت دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے میرے ساتھی، اور یہ وہ نعمت ہے دنیا میں آپ کے پاس کچھ نہیں، غریب ہے، مزدوری کر کے اپنے بچوں کا کسی طریقے سے پیٹ پالتے، کچھ نہیں. لیکن اگر دنیا سے اس حال میں گئے کہ توحید آپ کے ہاتھ میں ہے، ایمان آپ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت آپ کے ہاتھ میں ہے، رب کعبہ کی قسم ان کروڑ پتیوں سے آپ بہتر ہوں گے جن کے پاس سب کچھ تھا، ہدایت نہیں تھی. ان ارب پتیوں سے بہتر آپ ہوں گے جن کے پاس دنیا کی تمام دولت ہے مگر ہدایت نہیں. اور میں یہ بھی بتا دوں، دنیا میں آج انسان کے علم کو ناپا جاتا ہے ڈگری سے. یہ صاحب اس کے پاس ڈگری بہت ہے، یہ بڑا ٹیلنٹڈ ہے، بڑا پڑھا لکھا ہے. اللہ کی نظر میں ٹیلنٹڈ کون ہے؟ بڑے بڑے وکیل، بڑے بڑے جج، بڑے بڑے ٹاپ کوالیفائڈ، ٹاپ ایجوکیٹڈ لوگ جانور کو دیکھ کے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، جانور کا پیشاب پی رہے ہیں، شرمگاہ کی عبادت کر رہے ہیں. کہاں گئی ان کی عقل؟ کہاں گیا ان کا دماغ؟ گھاس چرنے چلی گئی ان کی عقل. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ عقل مند وہ لوگ نہیں ہیں جن کے پاس دنیا کی بڑی سوجھ بوجھ ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. آسمان اور زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. اے اللہ عقل مند کون ہے؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو کھڑے ہو کر کے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو بیٹھ کر کے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو لیٹ کر کے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ آیت ہمیں بھی سبق دے رہی ہے. ہمارے یہاں جس کے پاس چند پیسے آ جائیں نا تو اس کو عقل کا دانت نکل آتا ہے. غریب آدمی کی قیمتی باتوں کو بھی نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور پیسے والے کی بے وقوفی بھری باتوں کو بھی غور سے ہاتھ پر ہاتھ دھر کے سنا جاتا ہے. یہ سماج کی حقیقت. پیسے سے بڑا کوئی ہنر نہیں ہے، دولت سے بڑا کوئی ہنر نہیں ہے آج کے زمانے میں. مگر یاد رکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ عقل مند وہ لوگ نہیں جن کا بزنس بہت ٹاپ پہ چل رہا ہے. عقل مند وہ نہیں ہے جن کے پاس دنیا بھر کی پراپرٹی ہے. عقل مند وہ ہیں جن کی زندگی میں اللہ کا ذکر ہے، جس کو اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق نہ ملے، جس کو اللہ اپنے گھر میں 5 ٹائم آنے کی توفیق نہ دے، جو 5 ٹائم کی نماز پڑھنے کی بھی جس کی زندگی میں جو اتنا بزی ہو جائے کہ اس کو 5 ٹائم کی نماز کی بھی فرصت نہ ملے. دنیا کے لیے وہ بہت ٹیلنٹڈ ہوگا، دنیا کے لیے بہت جینیس ہوگا، دنیا کے لیے بہت عقل مند ہوگا، اللہ کی نظر میں وہ عقل مند ہے. عقل مند کی نشانی یہ ہے اللہ کو یاد کریں، کھڑے ہو کر کے، بیٹھ کر کے، لیٹ کر کے. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور عقل مند لوگ آسمانوں اور زمین کے اوپر غور کرتے ہیں. اور جب غور کرتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں؟ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. پروردگار، ہم چھوٹا سا پروگرام بھی کرتے ہیں تو کوئی مقصد ہوتا ہے، ہم کوئی کام کرتے ہیں تو کوئی مقصد ہوتا ہے. اتنا بڑا کارخانہ، اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا آسمان، اتنا خوبصورت دنیا کا یہ سسٹم، یہ بیکار تو نے بنایا، ویسا نہیں ہو سکتا. اے اللہ، اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، اس کائنات کے پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے. اور وہ مقصد کیا ہے؟ قرآن کے 27ویں پارے میں اللہ نے بتا دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ہم پیدا کیے گئے اللہ کی عبادت کے لیے. اور جب انسان کائنات پہ غور کرتا ہے، جو انسان حقیقت میں سائنس پڑھے گا وہ ایتھیسٹ نہیں ہو سکتا. جو انسان کائنات پر غور کرے گا وہ ایتھیسٹ نہیں ہو سکتا، وہ ملحد نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا انکار نہیں کر سکتا. مجھے یاد ہے ڈاکٹر ولیم میور، ایمبریولوجی کے بہت ماہر امریکن ڈاکٹر تھے. وہ ایک علم ہوتا ہے بچہ جو ماں کے پیٹ میں الگ الگ دور میں ہوتا ہے، اس کو ایمبریولوجی بولتے ہیں، علم الجنین بولتے ہیں. وہی اس علم کے وہ ماہر تھے. انہوں نے جب قرآن پڑھا اور قرآن کی آیتوں میں انہوں نے دیکھا کہ صاحب
اللہ بیان کر رہا ہے کہ پہلے تم اپنی ماں کے پیٹ میں علقہ تھے، پھر مضغہ ہوئے، پھر تمہارے بدن پہ گوشت چڑھایا گیا، اور پھر تم جو ہے جیتے جاگتے انسان بنے۔ وہ جو پورے قرآن نے جو مراحل بیان کیے، ڈاکٹر ولیم میور نے ریاض کے اندر ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی، اس میں انہوں نے اقرار کیا کہ قرآن کی یہ آیتیں بتا رہے ہیں کہ یہ کریشن کا کلام نہیں ہے، کریٹر کا کلام ہے۔ 1400 سال پہلے مائکروسکوپ نہیں تھا، ماں کے پیٹ میں کیا ہو رہا ہے، وہاں کون کون سے ادوار ہو رہے ہیں، کوئی دنیا کے کوئی نہیں جانتا تھا۔ محمد کو کس نے بتایا؟ محمد کو محمد کے رب نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے میرے دین کی عظمت میرے پیارے ساتھی۔ تو جو کائنات پہ غور کرے گا وہ اس نتیجے پر پہنچ جائے گا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ اس کائنات کو تو نے بیکار نہیں بنایا۔ تو ہدایت بڑی سب سے بڑی نعمت ہے میرے بھائی، اسی لیے اللہ کے نبی پہلے کیا مانگتے ہیں؟ اللہم انی اسألک الہدی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں۔ اور پتہ ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے، کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، پروردگار تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے، تو نے ہمیں ہدایت سے نوازا، ہماری اوقات نہیں تھی، ہم سے خوبصورت لوگ ہدایت سے محروم تھے، ہم سے جینیس لوگ ہدایت سے محروم تھے، ہم سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہدایت سے محروم تھے، اے اللہ یہ تیرا کرم ہے، تو نے ہمیں ہدایت والا بنایا۔ تو اس ہدایت کی قدر کرو میرے بھائی، اپنے بچوں کو، اپنی آنے والی نسلوں کو، ان کے ایمان کو بچا کے رکھو میرے بھائی۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مسلمان لڑکی مرتد ہو گئی، مسلمان لڑکی مرتد ہو گئی، پہلے یہ باتیں سن کے حیرت ہوتی تھی، اچنبھا ہوتا تھا ایسا کیسے ہو گیا، اب ہمارے کان عادی ہو گئے، اب ہمارے کان عادی ہو گئے، اب ہمارے کان سنتے سنتے پک گئے۔ اس کے کبھی اسباب پر آپ نے غور کیا؟ آپ اپنے علاقے کی بات کیجئے، بجرڈیا ہے، بنارس ہے، یہ ہمارا مدن پورہ کا علاقہ ہے، پورے علاقے پر آپ اپنی مسلم آبادی پر غور کیجئے۔ ہمارے بچوں کو پڑھانے کے لیے جو ادارے ہیں، جو اسکول ہیں، مدرسے ہیں، اسکول ہیں، تو ہی تو ہے ہمارے ادارے۔ ہماری قوم کے کتنے بچے مدرسوں میں جا رہے ہیں، کتنے بچیاں مدرسوں میں جا رہی ہیں، کتنے بچیاں اسکول میں جا رہے ہیں۔ اور ٹھیک ہے بھائی، آپ کے یہاں ماشاءاللہ بعض ادارے ایسے ہیں جہاں لڑکیوں کے لیے عالمیت کی بھی تعلیم ہے، مگر آپ پرسنٹیج نکالیے، قوم کی کتنی بچیاں عالمیت کر رہی ہیں، پرسنٹیج آپ نکالیں گے مشکل سے 5-10%، 90% آپ کی لڑکیاں وہ کالجوں میں پڑھ رہی ہیں۔ وہاں کا جو ماحول ہے، اس ماحول میں پڑھنے کے بعد آپ کی قوم کی بچیاں، وہ ان کا کپڑا تو اسلامی ہے، ان کا لباس تو اسلامی ہے، ان کا نام تو اسلامی ہے، ان کی سوچ غیر اسلامی ہو جاتی ہے۔ اسلام ان کی سوچ سے نکال دیا جاتا ہے، ان کو پردہ عذاب لگتا ہے، ان کو یہ ریسٹرکشنز، یہ پابندیاں بوجھ لگنے لگتی ہیں، ان کو لگتا ہے کہ وہ آزادی کی زندگی ہے، وہ میری سہیلی ہے، وہ وہاں گھوم رہی ہے، وہاں جا رہی ہے، کسی پارک میں، کسی ریسٹورنٹ میں، یہ ہمارے یہاں اتنی پابندی ہے، اس کو اسلام بوجھ لگنے لگتا ہے۔ تو پہلے اپنے ایجوکیشن سسٹم کو ہمیں سدھارنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اگر ہماری لڑکیاں کالجوں میں پڑھ رہی ہیں تو ہمیں اس پر بھی غور کرنا پڑے گا کہ وہ لڑکیاں جو کالجوں میں پڑھ رہی ہیں، وہاں کا ماحول تو ہم نہیں چینج کر سکتے، ہمارے مدرسوں میں ہم اس کے ماحول کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اسکولوں کا ماحول ہے، کالجوں کا ماحول ہے، یونیورسٹی کا ماحول ہے، تو کھلا ماحول ہے، ہاں تو کفریہ ماحول ہے، شرکیہ ماحول ہے۔ اس ماحول میں پڑھنے والی ہماری بچی جب گھر واپس آئے، اس کا دین کیسے بچا لیں، یہ بہت بڑا چیلنج ہے میرے ساتھ۔ اور اس کے جب اسباب پر آپ غور کریں گے، ایک سبب اور بھی ہے، لڑکیوں کو پڑھانا اور لڑکوں کو بٹھا دینا، یہ بہت بڑا سبب ہے۔ لڑکیوں کو خوب پڑھاؤ، لڑکوں کو نکما بنا دو۔ میں خود ایک ٹیچر ہوں، میں سروے بتا رہا ہوں، آپ کے علاقے کا سروے بتا رہا ہوں۔ لڑکیوں کی پڑھائی پر گارجین توجہ دے رہا ہے، لڑکی کے ڈریس پہ توجہ دے رہا ہے، لڑکی کی کتابوں، لڑکا پڑھنے میں انٹرسٹ لے رہا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں لے رہا ہے چلو بھائی کام پہ لگ جاؤ۔ لڑکا اگر پڑھائی میں اچھا بھی ہے، ایک خاص وقت کے بعد 5 تک پڑھ لیا، 8 تک پڑھ لیا، بہت پڑھ لیا، 10 تک پڑھ لیا، چلو بھائی کام پہ لگ جاؤ۔ لڑکیوں کی پڑھائی پر فوکس اور لڑکوں کی پڑھائی سے غفلت، یہ بہت بڑا سبب ہے ہماری قوم کی بچیوں کے مرتد ہونے کا، یہ بہت بڑی وجہ ہے میرے بھائی، اس پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ابھی ذی الحجہ کا مہینہ آنے والا ہے، بکرا لائیں گے ہم، دمبا لائیں گے، بھیڑا لائیں گے، قربانی کر دیں گے۔ بھائی قربانی کس کی یادگار ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ کی یادگار ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کی یہی ایک یادگار آپ کو یاد ہے؟ ارے ابراہیم سے سیکھو توحید کیا ہوتی ہے،
ابراہیم سے سیکھو ایمان کیا ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ یاد کرو ابراہیم دعا کرتے ہیں اے اللہ اس شہر مکہ کو تو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو تو بت پرستی سے بچانا۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ ان بتوں کی وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے، میری اولاد گمراہ نہ ہونے پائے، میرے بچے گمراہ نہ ہونے پائیں۔ یہ ہے چنتا، بچوں کے فیوچر کی چنتا آپ کو ہے، بچوں کی پراپرٹی کی فکر آپ کو ہے، بچوں کے کاروبار کی فکر آپ کو ہے، بچوں کی آخرت کی فکر کون کرے گا، بچوں کے دین کی فکر کون کرے گا، بچوں کے ایمان کی فکر کون کرے گا۔ اور یہ بات یاد رکھو، آنے والا دور بہت نازک دور ہے، مال کی آزمائش اتنی بڑی نہیں ہے، جان کی آزمائش اتنی بڑی نہیں، ایمان کی آزمائش سب سے بڑی آزمائش ہے۔ اللہ اپنے نبی سے قرآن میں کہتا ہے لولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، اے نبی اگر ہم نے آپ کو مضبوطی سے تھاما نہ ہوتا تو آپ بھی پھسل جاتے۔ اللہ اکبر، اے نبی ہم نے آپ کو جمع کر کے رکھا ہے، ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا ہے، ورنہ آپ بھی ان کفار اور مشرکین کی چکنی چپڑی باتوں میں کچھ آپ بھی مائل ہو جاتے ہیں۔ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں، ہماری کیا اوقات ہے بھائی؟ تو ہدایت کی اس نعمت کی قدر کرو میرے بھائی، اور ہدایت کی جب بات آئیے تو سن لو، مسلمان تو کہتے ہی ہیں اس کو جو لا الہ الا اللہ پڑھے تو توحید پر آئے۔ اب جو لا الہ الا اللہ پڑھ لے، جو اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کرے، اگر وہ ہدایت کو نہ سمجھے، وہ قبروں پہ جا کے سجدہ کرے، وہ تعویذیں پہنے، وہ گنڈے پہنے، وہ پیروں کے آگے سجدہ کرے، وہ ناجائز وسیلہ لگائے، تو اس سے بڑھ کے گمراہی کیا ہو سکتی ہے؟ مولانا الطاف حسین حالی کا انتقال 1924 میں ہوا تھا، آج سے 100 سال پہلے۔ انہوں نے اپنے دور میں ایک نقشہ کھینچا تھا، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہے، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ کمی اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے، نہ ایمان جائے۔ یہ قبروں پر چلنے والی دکانیں، غیر اللہ کے نام پر کٹنے والے مرغے اور بکرے اس بات کی دلیل ہے کہ یہ امت ہدایت سے دور ہو چکی ہے، اس امت نے توحید کا درس بھلا دیا ہے، یہ امت لا الہ الا اللہ کو بھلا چکی ہے میرے پیارے ساتھی، اور اسی لیے جوتے کھا رہی ہے پوری دنیا میں۔ وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں، وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان میں۔ ہماری پہچان قبر پرستی سے، ہماری پہچان شرکیہ کاموں سے، جس کام پر اللہ کے نبی اپنے انتقال کے پہلے لعنت کر کے گئے، اپنے وفات کے پہلے بے چینی اور بے قراری کے عالم میں لعنت کر کے گئے، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ان یہود و نصارہ پر، انہوں نے قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لی۔ وہ کام آج مسلمان کر رہا ہے، ارے وہ کام تو مسلمان کر رہا ہے اور یہود و نصارہ سے ایک قدم آگے بڑھ کے کر رہا ہے۔ انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنایا تھا، ولیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنایا تھا، مسلمان گھوڑے کی قبر بنا کے، کتے اور بلی کی قبریں بنا کے اس کے اوپر سجدہ کر رہا ہے۔ تو ہدایت بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی، اور اسی لیے میں کہنا چاہوں گا اس ہدایت کی نعمت کی قدر کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ مسلمانوں کے ہزاروں فرقوں میں، سینکڑوں فرقوں میں اللہ نے آپ کو اس جماعت کے ساتھ جوڑا ہے جو توحید والی جماعت ہے۔ آپ قبر پہ سجدہ نہیں کرتے، آپ کے گھر میں گنڈا تعویذ نہیں ہے، آپ کے گھر میں کوئی شرکیہ کام نہیں ہے، اللہ کا 1000 بار شکر ادا کرو، اللہ نے آپ کو توحید سے جوڑا ہے۔ اور جب توحید کی اس نعمت سے جوڑا ہے تو اپنے گھر میں جو بہو لاؤ وہ بھی توحید والی لاؤ۔ یہ ڈھکوسلے بند کر دو، ہم لائیں گے تو ہم سدھار لیں گے، ہم سدھار لیں گے، یہ ڈھکوسلے بند کر دو۔ ہم نے گھروں کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے گھروں کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر معاملے میں، ہر فیملی میں بیوی شوہر کے تابع ہو، بہت ساری فیملیوں میں شوہر بیوی کے تابع ہو جاتا ہے، آپ کی آنے والی نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ تو آپ کسی جان بوجھ کر کے کسی ایسے انسان کے حوالے اپنی بیٹی کو نہ کریں جہاں کھلم کھلا قبر پرستی اور شرکیہ کام ہو رہا ہے، اور نہ ایسی بہو اپنے گھر میں لائیں، اس سے توحید سے سمجھوتا نہ کرے میرے پیارے سے۔ کوئی اس کو فرقہ پرستی کہتا ہے تو کہے، کوئی اس کو تنگ نظری کہتا ہے تو کہے، کوئی اس کو تعصب کہتا ہے تو کہے، اگر اس تعصب کی وجہ سے آپ کی نسلیں بچ جائیں، آپ کا گھر بچ جائیں، تو یہ تعصب برا نہیں ہے میرے پیارے ساتھی۔ اور دوسرا سوال جو اللہ کے نبی کرتے تھے،
اللہم انی اسألک الہدی والتقی، اے اللہ میں تجھ سے تقوی مانگتا ہوں۔ تقوی کس کو بولتے ہیں؟ تقوی کا مطلب ہوتا ہے بچنا، یا کسی چیز، دو چیزوں کے بیچ میں رکاوٹ پیدا کرنے کو بھی تقوی کہتے ہیں۔ آپ اپنے بیچ میں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے بیچ میں رکاوٹ بنا لیں کہ یہ کام میں نہیں کروں گا، اسی کا نام تقوی ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقوی کی بہت اچھی تعریف کی، اس کو نوٹ کر لیجئے، یاد کر لیجئے اس کو۔ عبداللہ بن مسعود سینئر صحابہ میں سے ہیں، کبار صحابہ میں سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تقوی کا مطلب بتاتے ہوئے ان یعطی فلا یعصی، تقوی یہ ہے کہ اللہ کی ان یطاع فلا یعصی، اللہ کی اطاعت کی جائے، اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، وان یذکر فلا ینسیٰ، اور اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کو بھولا نہ جائے، وان یشکر ولا یکفر، اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا جائے، اللہ کی ناشکری نہ کی جائے۔ یہ تقوی ہے۔ آج تقوی کہاں ہے میرے بھائی؟ اللہ کا ڈر کہاں ہے؟ کیمرے کا ڈر ہے، پولیس کا ڈر ہے، قانون کا ڈر ہے، ڈنڈے کا ڈر ہے، پرشاسن کا ڈر ہے۔ ڈر نہیں ہے تو اللہ کا ڈر نہیں۔ اپنے بچوں کے دلوں میں، اپنے فیملی کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کرو میرے بھائی۔ دنیا کی کتابیں پڑھ لیں آپ، دنیا کی تقریریں سن لیں آپ، جب تک اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوگا برائیوں سے ہم نہیں بچ سکتے میرے ساتھی۔ اپنے بچوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ حضرت لقمان اپنے بچے سے کیا کہتے ہیں؟ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ۔ اے میرے بچے، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی، آسمانوں میں کہیں ہوگی، زمین پہ کہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ سامنے لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ باریک سے باریک چیزوں کی خبر رکھنے والا ہے۔ میرے پیارے دوستو، یہ تقوی آپ کے کاروبار میں بھی برکت لائے گا، آپ کے گھر میں بھی برکت لائے گا۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ یہ زمین والے، یہ بستی والے اگر تقوی اختیار کر لیں، تقوی والے بن جائیں، ایمان والے بن جائیں، آسمان سے برکت کے دروازے کھول دیں گے، زمین کے برکت کے دروازے کھول دیں گے۔ تقوی والے بن جاؤ۔ آپ کا دشمن کیا چالیں چل رہا ہے، آپ کے خلاف کیا چالیں چلی جا رہی ہیں، بے فکر ہو کے سو جاؤ میرے بھائی، تقوی والے بن جاؤ۔ قرآن کہتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، میرے بندو تم صبر کرنے والے بن جاؤ، تقوی کرنے والے بن جاؤ، دشمن کی چال تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گی۔ تقوی کو اپنا لو، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کے عذاب کا ڈر اپنا لو میرے ساتھ۔ قرآن میں ایک سورت ہے سورہ طلاق۔ سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے کنٹینیو 3 آیتوں میں تقوی کا ذکر کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میاں بیوی کے رشتے میں تقوی کی بہت ضرورت ہے۔ آج ہمارے یہاں طلاق کو جو کھلواڑ بنایا گیا، اور بالی ووڈ میں آج فلمیں بننے کے حساب ان کے یہاں حلالہ ہوتا ہے، اور وہ بیوی کو شوہر نے طلاق دے دیا اور سسر بہو کے ساتھ حلالہ کرتا ہے، جو کہ حلالہ کو جو مانتے ہیں ان کے یہاں بھی ایسا حلالہ نہیں ہوتا، مگر بالی ووڈ ایسا دکھا رہا ہے، فلمیں ایسا دکھا رہی ہیں، اور آپ کے متعلق، آپ کے دین کے متعلق نفرت کو پروسا جا رہا ہے۔ ذمہ دار کون ہے؟ ہم ذمہ دار ہیں۔ ہم نے طلاق کا ایک غلط روپ پیش کیا دنیا کے سامنے۔ ایک غیر مسلم ڈرائیور ہے بہار کے اندر، ایک مرتبہ میری ملاقات ہوئی، بات ہو رہی تھی، تو اس نے کہا کہ مولوی صاحب آپ بتائیے آپ لوگوں کے جو حلالہ ہوتا ہے اس کا کیا ہے؟ تو میں نے بیٹھ کے اس کو ڈیپلی سمجھایا۔ میں نے کہا بھائی حلالہ کوئی چیز نہیں ہے۔ میں نے کہا دیکھو طلاق کا یہ طریقہ ہے اسلام میں، اور میں نے اس کو یہ بھی سمجھایا۔ وہ بعض ہمارے غیر مسلم بھائی بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں ہمارے یہاں طلاق والاق نہیں ہے، ہمارے یہاں 7 جنم کا ساتھ ہے۔ میں نے کہا بھائی زندگی میں کبھی ایسا موڑ بھی آتا ہے جب میاں بیوی میں نبھنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی، وہاں طلاق ضروری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ غیر مسلم بھی آج عدالت سے طلاق لیتے کہ نہیں لیتے؟ ان کے مذہب میں تو نہیں ہے طلاق، مگر وہ لیتے ہیں طلاق۔ تو میں نے کہا اسلام یہ کہتا ہے جب میاں بیوی میں رشتہ چلنے کے سارے راستے بند ہو جائیں، شوہر کی طرف سے بھی سمجھانے والے بیٹھ چکے ہیں، بیوی کی طرف سے بھی سمجھانے والے بیٹھ چکے ہیں، سارے طریقے آزمائے جا چکے ہیں، اس کے بعد جب دیکھ لیا کوئی راستہ نہیں ہے تو اب اسلام کہتا ہے کہ 1 طلاق دے دو۔ شوہر اپنی بیوی کو 1 طلاق دے دے۔ 1 طلاق دینے کے بعد 3 پیریڈ تک، 3 حیض تک بیوی ویٹ کرے گی اسی شوہر کے گھر پہ۔
اس دوران اگر میاں بیوی دوبارہ مائل ہو گئے، ساتھ میں رہنے لگے، بہت اچھی بات ہے، نو پرابلم، ایک طلاق کا آپشن ختم ہو گیا، لیکن میاں بیوی کی حیثیت سے ساتھ میں رہ سکتے ہیں۔ 3 پیریڈ گزر گیا، شوہر نے رجوع نہیں کیا، رشتہ ٹوٹ گیا، بیوی کسی اور سے شادی کرنا چاہے کر سکتی ہے، دوبارہ اسی شوہر سے نکاح کرنا چاہے نیا نکاح کر سکتی ہے، مگر ایک طلاق کا آپشن ختم ہو گیا۔ یہ پورا پروسیس ہے۔ اسی طریقے سے دوسری طلاق کا پروسیس ہے۔ پھر تیسری طلاق کا جب موقع آتا ہے تب اسلام کیا کہتا ہے؟ فلا تحل له حتى تنكح زوجا غیرہ۔ اب تیسری طلاق کے بعد عورت حلال نہیں ہو سکتی اپنے شوہر کے لیے جب تک وہ عورت کسی اور سے نکاح نہ کر لے اور وہ شوہر طلاق نہ دے دے۔ میں نے کہا اسلام نے ایک آپشن بتایا تھا، حلالہ کرنے والوں نے طریقہ بنا لیا۔ اسلام نے ایک آپشن بتایا تھا کہ اگر کوئی تیسری طلاق بیوی کو دے دے تو چونکہ اتنا سوچ سمجھ کے دیا ہے، اتنا وچار کر کے دیا، اتنا مہلت مل چکی ہے کہ اب اسلام کہتا ہے کہ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ جذبات میں دیا تھا، اب دے دیا تو بات ختم۔ اب تیسری طلاق کے بعد دوبارہ تم دونوں میاں بیوی نہیں بن سکتے۔ اب وہ عورت کسی اور سے نکاح کرے گی اور وہ کسی وجہ سے اگر طلاق دے گا تب تم دوبارہ شادی کر سکتے ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقاعدہ پلاننگ کر کے کسی کے ساتھ 1 رات 2 رات کے لیے شادی کراؤ اور جس کو حلالہ کہا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، سورہ طلاق میں اللہ نے تقویٰ کا ذکر کیا ہے لگاتار 3 آیتوں میں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا اور وہاں سے روزی دے گا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگلی آیت میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ جو اللہ سے کا تقوی اختیار کرے گا اللہ آسانی پیدا فرمائے گا۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ بہت بڑا ثواب دے گا۔ پتہ یہ چلا کہ تقوی سے دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے میرے ساتھ۔ اور یہ بھی یاد رکھو، اسلام میں برادری واد نہیں ہے، اسلام میں کوئی کاسٹزم نہیں ہے، اسلام میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے۔ ہندوستان جیسے ملک میں جو آج چاند پر پہنچ چکا ہمارا دیش، ترقی کی کتنی منزلوں کو طے کر چکا، آج بھی ہندوستان میں جاتی واد ہے، بھید بھاؤ ہے۔ ایک جاتی والا شادی کرتا ہے، گھوڑی پہ چڑھتا ہے، دوسری جاتی والا جاتا ہے اسے مارتا ہے کہ تو گھوڑی پہ چڑھنے کے لائق نہیں۔ ایک برادری کا انسان اپنے گھر دوسری برادری کے انسان کو چارپائی پہ بیٹھنے نہیں دیتا۔ یہ تعصب آج بھی ہے۔ اسلام میں ایسا کوئی تعصب نہیں۔ اسلام میں معیار اللہ کے یہاں کیا ہوگا، اسٹینڈرڈ کس سے طے ہوں گے؟ تقویٰ سے طے ہوں گے۔ قرآن کہتا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اے لوگو، ہم نے تم کو ایک ماں باپ سے، ایک ماتا پتا سے پیدا کیا، تمہارے قبیلے الگ بنائے، تمہاری برادریاں الگ بنائیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان لو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ کوئی یہ نہ سمجھے میں فلاں برادری سے تو میں اونچا ہوں، اللہ کے یہاں اس کا مقام زیادہ ہے، اس کی عزت زیادہ ہے، اس کا مرتبہ زیادہ ہے جو اللہ سے زیادہ تقوی رکھ، اللہ کا تقوی جس کے اندر زیادہ ہو، اللہ کا معیار طے ہوگا تقوی کے حساب سے۔ اور یہی تقوی ہے جو آپ کی عبادتوں میں اگر ہوگا تو عبادت قبول ہوگی، تقوی نہیں ہے تو عبادت قبول نہیں ہوگی۔ قربانی ہم کرنے والے ہیں۔ سینکڑوں سال پہلے قربانی حابیل اور قابیل نام کے آدم کے 2 بیٹوں نے کی تھی۔ اللہ نے قابیل کی قربانی قبول نہیں کی، حابیل کی قبول کر لی۔ قابیل بولا اپنے بھائی حابیل سے میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے جواب دیا انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اے میرے بھائی، تیری قربانی قبول نہیں ہوئی، میری قبول ہوئی، اس میں میری کیا خطا ہے؟ اللہ تعالیٰ تقوی والوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اے قربانی کے موٹے موٹے جانور لانے والوں، قربانی کے جانور کی موٹائی اللہ کے یہاں نہیں دیکھی جائے گی، آپ کے اس قربانی کے پیچھے آپ کے دل کا جذبہ کیا اللہ تعالیٰ کیا وہ دیکھا جائے گا۔ ہزاروں سال پہلے جب ابراہیم اپنے لختے جگر اسماعیل کے گلے پہ چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے تھے، تب بھی اللہ نے یہی کہا تھا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اے ابراہیم، تیرے بیٹے کا خون بہانا مقصود نہیں تھا، تیرے دل کا تقویٰ دیکھنا تھا، تیرے دل میں اللہ کی کتنی محبت ہے یہ دیکھنا تھا۔ اے ابراہیم، تو نے اللہ کے اس امتحان کو پورا کر کے دکھا دیا۔ آج بھی آپ جب قربانی کریں تو پہلے اپنے دلوں کا جائزہ لے لیں میرے بھائی، ہمارے دل میں اللہ کا تقویٰ ہے۔ نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھ رہا ہے، قربانی کر رہا ہے۔
زندگی میں دین نام کی کوئی چیز نہیں، قربانی کر رہا ہے۔ مسئلہ پوچھ رہا ہے مولوی صاحب قربانی کا سینگ ٹوٹا ہے، قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ واٹس ایپ پر فوٹو بھیج رہا ہے مولوی صاحب کو، مولوی صاحب یہ دیکھیے میرے بکرے کو ذرا سی چوٹ لگی، قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ارے بھائی قربانی کے جانور کے چھوٹے چھوٹے عیب کے لیے تو اتنا پریشان ہے، اور خود تو عیبوں کی دکان بن کے چل رہا ہے۔ بڑے بڑے بلنڈر، بڑے بڑے اللہ کی نافرمانی کر کے مال حرام کھا کے بیٹھا ہوا ہے، اور تو قربانی کے چھوٹی سی سینگ ٹوٹنے کا مسئلہ پوچھ رہا ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ میرے بندو تمہاری قربانی کا گوشت اللہ تعالیٰ کیا نہیں پہنچتا، تمہاری قربانی کا خون اللہ تعالیٰ کیا نہیں پہنچتا، اللہ کیا پہنچتا ہے تو تمہاری قربانی کے پیچھے تقویٰ پہنچتا ہے، اللہ کا ڈر تمہارے دل میں کتنا ہے وہ پہنچتا ہے۔ تو تقویٰ بہت ضروری چیز ہے میرے ساتھ۔ اللہ کے نبی نے دوسری چیز کیا مانگی؟ تقویٰ مانگی، اور تیسری کیا چیز مانگی؟ والعفاف، اے اللہ تجھ سے عفاف مانگتا۔ بچی پیدا ہو تو یہ نام رکھو، بہت پیارا نام ہے عفاف۔ عفاف مانے پاک دامنی۔ اے اللہ میں تجھ سے پاک دامنی مانگتا ہوں۔ ابھی شیخ اقبال حسن صاحب کہہ رہے تھے نا، یہ پاک دامنی کہاں سے ملے گی؟ یہ صحابہ کا دور نہیں ہے جہاں زنا پر 100 کوڑے کی سزا ماری جائے کماروں کو، شادی شدہ کو پتھروں سے مار کے ختم کر دیا جائے، جہاں عورتیں مکمل پردے میں نکلتی ہوں، بے حیائی بالکل نہ ہوتی ہو، مرد حضرات باہر نکلتے ہو تو نگاہیں جھکا کے نکلتے ہو، وہ دور تو نہیں ہے۔ بے حیائی اپنی چرم سیما پر ہے، بے پردگی اپنے شباب پر ہے۔ ایک ایسے دور میں پاک دامنی اختیار کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، نوجوانوں کا نکاح وقت پر کیا جائے، شادی وقت پر کی جائے۔ آج کتنے نوجوان ہیں ماں باپ کی ضد کی وجہ سے، ماں باپ کی الٹی سیدھی شرطوں کی وجہ سے بیچارے ان کی شادی کی عمر نکل رہی ہے، لڑکے لڑکیاں بھگت رہے اپنے ماں باپ کی غلطیوں کو بھگت رہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں بڑے واضح الفاظ میں کہہ دینا چاہتا ہوں، اپنی نوجوان نسل کو آزمائشوں میں نہ ڈالو۔ رشتے لگا لگا کے 2-2 3-3 سال تک بٹھا کے رکھتے ہو لڑکیوں کو، غلط ہے یہ۔ آپ دعوت دے رہے ہو، آپ انوائٹ کر رہے ہو کہ ہاں تو آ کے غلط کام کر لے۔ کون سا طریقہ ہے 3-3 سال رشتے لگا کے بٹھا کے رکھنے کا؟ اس سے بہتر ہے کہ آپ نکاح کرا دو۔ یہ جو ہمارے یہاں شادیوں میں دنیا بھر کی جو رسمیں ہیں، اور معاف کیجئے گا یہ رسمیں نہ علی پورہ میں کم ہے، نہ بجڈیا میں کم ہے، نہ سرنیا میں کم ہے، نہ مدن پورہ میں کم ہے، ہر علاقے کی اپنی رسمیں ہیں۔ اور بڑے پکے صاحب ہم اہل حدیث ہیں، 8 رکعت تراویح سے ہم زیادہ نہیں پڑھتے، رفع الیدین سے ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے، سینے سے نیچے ہمارا ہاتھ نہیں جائے گا۔ جہاں رسم و رواج کی بات آئی وہاں ہم کیا ہو گئے؟ ہم صاحب اپنے برادری اور اپنے ٹاٹ اور اپنے خاندان پہ مرتے ہیں۔ ان رسموں کو اپنے پیروں تلے رونٹ ڈالو میرے بھائیوں، جن رسموں نے آپ کی قوم کا جینا حرام کر کے رکھا ہے۔ شادی ہوتی ہے، مڈل کلاس آدمی کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ شادی ہونے کے بعد بیٹی کو بیٹا ہوا، نواسا ہوا، نواسی ہوئی، اب بیچارہ شادی کر کے دنیا بھر کا خرچہ کیا ہے، اب چلو وہ کہیں دکھوا بولتے ہیں، کہیں ہرا بھرا بولتے ہیں، کہیں بیوہ بولتے ہیں، کیا کیا بولتے ہیں بھائی۔ اس بیوہ دکھوا کے چکر میں ایک بیچارہ مڈل کلاس آدمی اس کی کمر ٹوٹ کے برباد ہو جاتا ہے میرے ساتھ۔ ان رسموں نے آج ان کو ہم نے اپنی ناک کا مسئلہ بنا کے رکھا ہے، اور مجھے کہنے دیجئے یہ رسمیں ہماری عورتوں کی وجہ سے زندہ ہیں، ان میں مردوں سے زیادہ عورتوں کا رول ہے۔ اپنی عورتوں کو جا کے بتا دیجئے اللہ تعالیٰ کیا جہنم کا اسپیشل عذاب آپ کے لیے تیار کیا جا رہا ہے ان رسموں کی وجہ سے۔ سماج میں پھیلنے والی یہ بے حیائی، اس کا وبال میری پیاری ماں اور بہنوں آپ کے سر پہ ہوگا اگر یہ رسمیں آپ کی وجہ سے چل رہی ہیں۔ شادی کو آسان کرو۔ قرآن جب نکاح کا ذکر کرتا ہے اللہ کیا کہتا ہے؟ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ قرآن کہتا ہے اپنے غیر شادی شدہ مردوں کی عورتوں کی شادی کرا دو، اگر وہ غریب بھی ہوں گے اللہ مالدار کر دے گا۔ آگے فرمایا وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جن کے پاس نکاح کی طاقت نہیں ہے، بیوی کو رکھنے کا مکان نہیں ہے، بیوی کو رکھنے کا گھر نہیں ہے، شادی کی ذمہ داری اٹھانے کے لائق نہیں ہے، جب تک شادی نہ ہو جائے تب تک پاک دامن بن کے رہو، اپنے دامن کو گناہ سے بچا کر کے رکھو، اپنے آپ کو بدکاری سے بچا کے رکھو۔ اللہ تعالیٰ کے آپ کو یہ بہانہ نہیں کر سکتے آپ کہ اے اللہ بڑی بے حیائی کا دور تھا، موبائل کا دور تھا، سوشل میڈیا کا دور تھا، میں نہیں بچا سکا۔ نہیں، آپ کے اوپر
جتنے بھی فتنے اور آزمائشیں آ جائیں آپ کو اپنے دامن کو بچا کے رکھنا ہے۔ قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون، کامیاب ہیں ایمان والے۔ کون ایمان والے؟ فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ شرمگاہ کی حفاظت کے بغیر آپ جنت میں نہیں جا سکتے میرے ساتھ۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اضمنوا لی ستن اضمن لکم الجنہ، 6 چیزوں کی گارنٹی دے دو میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اذا حدثتم فصدقوا، جب بات کرو تو سچ بولو۔ وَإِذَا تُمِنْتُمْ فَعَدُّوا، امانت رکھی جائے تو ادا کر دو، وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرو۔ اور فرمایا وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اور اپنی آنکھوں کو پست رکھو۔ تو پاک دامنی بہت بڑی چیز ہے جو آج چراغ لے کے ڈھونڈنے سے بھی بڑی مشکل سے ملتی ہے پاک دامنی۔ آج بنارس جیسے شہر میں ہم کس طریقے کی خبریں سن رہے ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے۔ کہیں حقہ بار کی آڑ میں ریکٹ چل رہا ہے سیکس کا، کئی ہوٹلوں میں، بنارس کے مختلف علاقوں میں ہوٹلوں میں جب ریٹ پڑتی ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس میں برقع نشین لڑکیاں ملتی ہیں۔ پاک دامنی کا جنازہ نکل گیا۔ بے غیرتی، بے حیائی اور بدکاری ہمارے سماج میں کٹ کٹ کر کے بھرتی چلی جا رہی ہے میرے ساتھی۔ اپنے گھروں کو بچا لو میرے ساتھی، اپنی بچوں کو، اپنی بچیوں کو پاک دامن بناؤ۔ ماں پاک دامن ہوگی تو بیٹیاں پاک دامن ہوگی۔ ماں مریم کے جیسی ہوگی تو بیٹیاں پاک دامن ہوگی۔ ماں ہاجرہ کے جیسی ہوگی تو بیٹے اسماعیل کے جیسے۔ کبھی آپ نے غور کیا؟ اسماعیل سے جب باپ نے کہا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو اسماعیل نے کیا جواب دیا تھا؟ اسماعیل نے یہ نہیں کہا کہ ابا جان آپ کو کیا حق پہنچتا ہے یہ بات کہنے کا، آپ تم فلسطین میں رہتے ہیں، میرے پاس نہیں رہتے، میں تو بغیر باپ کے پلا بڑا ہوں، مجھے تو میری ماں نے پالا ہے۔ اسماعیل چاہتے 10 باتیں سنا دیتے اپنے باپ کو، مگر اسماعیل تو اسماعیل تھے۔ انہوں نے بڑے تابعداری کے لہجے میں کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ پورا کر ڈالیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اے اسماعیل کون سے مدرسے میں پڑھا ہے تو؟ اے اسماعیل کون سے اسکول میں پڑھا ہے تو؟ کون سے مکتب میں تو نے تعلیم حاصل کیا ہے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ ہاجرہ کی گود کا کمال تھا میرے بھائیوں، یہ ہاجرہ کا کمال تھا۔ آج ہاجرہ کے جیسی عورتیں نہیں۔ پاک دامن اگر بننا ہے تو قرآن کی 2 آیتوں پر مرد اور عورت دونوں عمل کر لیں، انشاءاللہ پاک دامن بن جائے گا۔ صرف 2 آیتوں پر عمل کر لیں، سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور 31 پر عمل کر لیں۔ قرآن اٹھائیے، قرآن کا 18واں پارہ سورہ نور آیت نمبر 30 آیت نمبر 31۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم۔ اے نبی مومن مردوں سے کہہ دو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ اے فیس بک چلانے والو، اے انسٹا چلانے والو، اے اسنیپ چیٹ چلانے والو، اے سوشل میڈیا چلانے والو، قرآن کی اس آیت کو سوشل میڈیا چلانے کے ٹائم ضرور اپنے سامنے رکھنا۔ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو۔ اچھا مردوں سے کہہ دیا، پھر عورتوں سے کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اور اے نبی مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ اور اے مسلمان عورتوں اپنی زینت کو ظاہر مت کرنا سوائے اس کے جو خود سے ظاہر ہو جائے۔ خود سے کون سی چیز ظاہر ہوتی ہے؟ علماء نے لکھا ہے عورت نقاب پہنے ہے، عورت چادر پہنے ہے، اب اوپر کی جو چادر ہے وہ تو نظر آئے گی، اس کو کیسے چھپا سکتی؟ نقاب میں آنکھ دکھ رہی، آنکھ کو تو نہیں چھپا سکتی، دیکھنا ہے راستہ چلنا ہے، آنکھ کو تو کھول کے رکھے۔ تو جو خود سے ظاہر ہے وہ چھوڑ کے باقی سب چھپانا ہے۔ عورت کے ہاتھ کی مہندی کی ڈیزائن بھی زینت ہے، عورت کے گلے کا نیکلس بھی زینت ہے، عورت کے بال بھی زینت ہے۔ آج آپ عرب میں چلے جائیں، جب عمرہ عورتیں کرتی ہیں نا تو مردوں کا پورا بال کٹوایا جاتا ہے، سنت بھی ہے بہتر بھی ہے، عورتوں کی چوٹی میں سے ذرا سا بال کاٹا جاتا ہے۔
تو ہمارے ملک کی عورتوں کو تو جو ہے بال کھولنے میں کوئی اتنا پس و پیش نہیں ہوتا، لیکن آپ آج بھی مکے میں جا کے دیکھ لیں، اگر کوئی عورت کسی سیلون کے پاس جا کے بال کٹوانے کا خالی بال کھول دے، فوراً وہ سیلون والا ہاذا حرام ہاذا حرام فوراً بولے گا، اس کے لیے بہت غلط بات ہے کہ آپ نے بال کھول دیا۔ عورت کا بال بھی اس کی زینت ہے، ولا یبدین زینتہن، اے عورت تو اپنی زینت کو ظاہر مت کر۔ کورونا کے دور کے بعد ہمارے یہاں ایک پردے کا نیا چلن چلا کہ صاحب ماسک لگا لیا، ہو گیا پردہ، کپڑا خوبصورت پہنا ہے، دیدہ زیب پہنا ہے، زرق برق پہنا ہے، اور چہرے پر ایک ماسک لگا لیا اسی ڈیزائن کا، پردہ ہو گیا۔ واہ 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 واہ، اللہ بھی خوش شیطان بھی خوش۔ ایسا پردہ نہیں چلے گا۔ ولا یبدین زینتہن، تیری زینت چھپی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اے عورتوں تمہارا دوپٹہ تمہارے گریبان پر ہونا چاہیے۔ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، آخری کتاب ہے، اور عورت کو دوپٹہ رکھنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ عورت کا لباس کیسا ہو یہ کوئی معمولی میٹر نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا میٹر نہیں ہے، اتنا بڑا میٹر ہے، قرآن میں اللہ بیان کر رہا ہے۔ اے عورت تیرا دوپٹہ شو پیس کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل یہ نیٹ کے دوپٹے جو چلتے ہیں، دوپٹے کے نام پہ مذاق جو ہو رہا ہے، نہیں، دوپٹہ عورت کے گریبان پہ ہونا چاہیے۔ گھر میں بھائی کے سامنے، سسر کے سامنے، باپ کے سامنے بھی عورت دوپٹے میں ہونی چاہیے، اس کے سینے پر، اس کے گریبان پہ دوپٹہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا رشتہ داروں کی لسٹ بتائی کہ عورت کس کس کے سامنے چہرہ کھول سکتی ہے، کس کس سے عورت کو پردہ نہیں کرنا ہے۔ اس میں شوہر کا ذکر کیا، اس میں بیٹے کا ذکر کیا، اس میں باپ کا ذکر کیا، اس میں بھتیجے کا ذکر کیا، اس میں بھانجے کا ذکر کیا۔ اس میں ایک بات یہ کہی اَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ، ایسے چھوٹے بچوں سے بھی عورت کو پردہ نہیں کرنا ہے جو عورتوں کے راز کی باتیں نہیں جانتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچوں کو ایسی ایجوکیشن نہ دی جائے۔ آج ہمارے ہاں ایجوکیشن کے نام پہ بھی بے حیائی کو پھیلانے کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کلاس 9 اور 10 کا سلیبس اٹھا کے دیکھیں اسکولوں کا، بچوں کو کیا کیا پڑھایا جا رہا ہے۔ بڑے بڑے اسکولوں میں جو انگلش CBSE کا یا ہمارے جو بھی بورڈ کے اسکولس ہیں، اس میں سائنس کے نام پہ اور تمام چیزوں کے نام پہ بھی چھوٹے بچے ان کو کیا پڑھایا جا رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ بچے جو چھوٹے ہیں ان کو یہ عورتوں کی راز کی باتیں جو جن کو معلوم نہیں ہیں ان سے عورت کو پردہ نہیں کرنا ہے۔ اور اسی میں یہ بھی فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور اے عورتوں جب تم زمین پہ چلا کرو تو پاؤں کو زمین پہ زور زور سے مار کے نہ چلا کرو، تمہارے پائل کی جھنکار بھی غیر مردوں کے کان تک نہ پہنچے۔ جو اسلام غیر مردوں تک عورت کے پائل کی آواز کو پہنچانے کی اجازت نہیں دیتا، وہ شادی بیاہ کے موقع پر آپ کی بہو بیٹی کو خوبصورت کپڑوں میں ملبوس ہو کر کے گھومنے پھرنے کی بے پردہ اجازت دے دے گا، میلوں ٹھیلوں میں جانے کی اجازت دے دے گا؟ وہ اسلام آپ کی خواتین کو پکنک اسپاٹ پر بے پردہ گھومنے کی اجازت دے گا؟ نہیں میرے بھائیوں، پردے کا جو حکم ہے وہ اسی لیے ہے کہ سماج کی پاک دامنی کو محفوظ رکھا جائے، سماج میں عفت کو محفوظ رکھا جائے، سماج کو بدکاری سے بچایا جائے۔ اور آخری چیز اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ اے اللہ میں تجھ سے غنا مانگتا ہوں، مالداری مانگتا ہوں۔ مالداری کا سوال کیا اللہ کے نبی نے۔ پیسہ بری چیز نہیں، دولت بری چیز نہیں، اسلام نے دولت کمانے کا حکم دیا ہے۔ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز آپ نے پڑھ لی، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا رزق تلاش کرو۔ قرآن کا 29واں پارہ اٹھاؤ، اللہ نے مجاہدین کے 7 تاجروں کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ اے نبی علم اللہ ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ۔ اے نبی اللہ کو پتہ ہے کچھ بیمار بھی ہوں گے، کچھ بیچارے تجارت کے سفر پہ نکلے ہوں گے، کچھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے نکلے ہوں گے، اگر تہجد کو فرض کر دیا جائے گا وہ پرابلم میں پڑ جائیں گے۔ تہجد فرض نہیں ہے۔ اللہ نے جب تہجد کو نفل قرار دیا سورہ مزمل میں تو وہاں پہ اللہ نے مجاہدین کے 7 تاجروں کا ذکر کیا ہے۔ اور ایک ٹاپک آپ کو دے رہا ہوں، ہمارے طلبہ بھی بیٹھے ہیں مدرسے کے، ایک ٹاپک دے رہا ہوں آپ کو، اس ٹاپک پر مطالعہ کیجیے۔ دولت مند صحابہ میں ایسے صحابہ جو دولت مند تھے، ان کے واقعات ذرا نکال کے اس کو اکٹھا کیجیے۔ بہت سارے صحابہ آپ کو ملیں گے، سارے صحابہ پھٹا پرانا کپڑا نہیں پہنتے تھے۔ صحابہ میں ایسے صحابہ بھی تھے 4 بیویوں کو چھوڑ کے گئے اور ہر بیوی کو لاکھوں کی پراپرٹی دے کے گئے۔ تو دولت کمانا برا نہیں ہے میرے ساتھی، لیکن ہاں دولت کے پیچھے پاگل ہونا برا ہے۔
دولت کے پیچھے حلال و حرام کو بھول جانا برا ہے۔ نبی نے دعا کی، اے اللہ میں تجھ سے غنا مانگتا ہوں۔ غنا کا مطلب اے اللہ اتنی دولت دے دے کہ کسی کا محتاج نہ رہو۔ حضرت علی کہتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھے ایک دعا سکھائی تھی، یہ دعا یاد کر لو، یہ دعا یاد کر لو، انشاءاللہ قرضوں سے پریشان ہو، کاروبار سے پریشان ہو، اپنی ساری محنت اور کوشش کے ساتھ ساتھ یہ دعا پڑھتے رہو، اللہ تعالیٰ راستہ نکالے گا۔ کیا دعا ہے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ اپنے حلال کے ذریعے میرے لیے کافی ہو جا، حرام کی مجھ کو ضرورت نہ پڑے، اور اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے اتنا مالدار کر دے کسی اور کا محتاج نہ بنوں۔ نبی نے دولت نہیں مانگی ہے، نبی نے غنا مانگا ہے۔ بخاری کی روایت اللہ کے نبی کہتے ہیں غنا کس کو بولتے ہیں؟ غنا کا مطلب یہ نہیں کہ سامان بہت ہے، غنا کا مطلب کہ دل میں سکون ہے، کہ دل سیٹسفائیڈ ہونا چاہیے۔ دل اگر سیٹسفائیڈ نہیں ہے، آپ کے پاس جتنی بھی دولت آ جائے آپ سکون سے سو نہیں سکتے، اور دل اگر سیٹسفائیڈ ہے آپ چٹنی روٹی کھائیں گے، سکون کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ سوئیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سے سکون کی دولت مانگو۔ اور میں یہ بات بتا دوں کہ اللہ کے نبی نے اس کو کامیاب نہیں کہا جس کے پاس بہت پیسہ ہو۔ آپ نے فرمایا قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتا۔ کامیاب وہ انسان ہے جو اسلام لے آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی دولت دے دی جو اس کے لیے کافی ہے، اور جتنی دولت ملی اس پر وہ مطمئن ہے۔ یہ تین چیزیں جس کو مل گئی وہ کامیاب ہے۔ تو غنا بہت ضروری چیز ہے، اور اسی لیے اسلام آپ کو پیسہ کمانے کا حکم دیتا ہے، اسلام بھیک مانگنے کا حکم نہیں دیتا، اسلام گداگری کا حکم نہیں دیتا، اسلام کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کا حکم نہیں دیتا۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، آپ دینے کے لائق بنیے، اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے۔ تو یہ چار چیزیں ہو گئی میرے ساتھیوں، یہ نبی کی دعا ہے، اس کو یاد کر لو۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں، تقوی مانگتا ہوں، پاک دامنی مانگتا ہوں، اور غنا دولت مندی یا بے نیازی مانگتا ہوں۔ یہ چار چیزیں جس کو مل گئیں یہ دنیا کی ٹاپ نعمتیں ہیں، اور یہ چار چیزیں جس کو مل گئی وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے۔ اسی کے ساتھ گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو بھی یہ چاروں چیزیں عطا فرما دے۔ رب العالمین ہمیں اس زمانے کے تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو روزگار سے پریشان ہیں اللہ ان کو رزق حلال عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے جان و مال کی، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، جب تک دنیا میں ہم زندہ رہیں اسلام پر زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔